میں تو اس لیے عرض کر رہا تھا کہ جو آدمی دو چیز اختیار کر لے، صبر اور تقوی، اپنے اللہ کے درمیان تقوی اور اپنے مخلوق کے درمیان صبر، تو اللہ رب العزت تنگی سے نکال دیتے ہیں اور خدمت کرنے والوں کو عہدہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ساری بات اس پر ہو رہی تھی کہ اس زمانے میں مسلمان عہدے چاہتا ہے خدمت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ پبلک سے خدمت لینے کے لیے۔ اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ عہدہ اور گورنری یہ کوئی عزت کی جگہ ہے، حالانکہ خدمت کی جگہ ہے۔ جو حیثیت ایک غلام کی ہونی چاہیے باعتبار خدمت کرنے کے، وہ حیثیت عہدے داروں کی ہونی چاہیے، وہ حیثیت عہدے داروں کی ہونی چاہیے۔ جو حیثیت دیکھو تو صحیح، قافلہ آ کر ٹھہرا مدینہ منورہ میں، ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، حضرت عمر نے آ کر کہا ارے کس کا بچہ ہے یہ؟ وہ اس کی ماں، بچے کو سنبھالنا نہیں آتا، بچہ رو رہا۔ ماں نے پھر بچے کو بہلایا، تھوڑی دیر بعد پھر بچہ رویا، پھر تم لوگ اٹھ کے آئے کہ کون ہے یہ بچہ رو رہا ہے، چپ نہیں کیا جاتا اس کو؟ 2 مرتبہ ہو گیا، تیسری مرتبہ عمر اٹھ کے آئے، اس عورت سے کہا ارے تو بچے کو سوکھا کر لے۔ اس عورت نے کہا کہ اس بچے کو میں کیسے چپکا کر لوں اور اس بچے کو کیسے سکون ہو؟ یہ جو عمر ہے نا، عمر امیر المومنین، اس نے ایسا قانون بنا رکھا ہے جس کی وجہ سے بچے پریشان ہیں، جیسے بچے پریشان ہیں، اس عمر نے ایسا قانون بنا رکھا ہے جس سے بچے پریشان ہیں۔ قانون یہ بنا رکھا ہے عمر نے، وہ تو نہیں پہچانی کون ہے، اس لیے کہ آدمی عہدے سے پہچانا جاتا ہے، خدمت سے نہیں پہچانا جاتا۔ اسی لیے فرمایا اگر تم جماعت کے امیر ہو تو ایسے خدمت کرو کہ لوگ سمجھیں کہ جماعت کا ایک ساتھی ہے، ان کی ذمہ خدمت کی گئی ہے۔ اور اگر تم امیر نہیں ہو، ذمہ دار نہیں ہو، تم اتنا فکر سے کام کرو کہ لوگ سمجھیں کہ شاید یہی امیر ہے۔ یہاں آنے والا پوچھا کرتا تھا تم میں سب محمد کون سے ہیں؟ دوسرا آنے والا ایکم محمد، ایکم ابن عبد المطلب، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ خدمت میں ایسے مشغول ہوتے تھے کہ نیا دیکھنے والا سمجھ نہیں سکتا تھا کہ ان کے ذمہ دار، ان کے امیر، ان کے نبی کون ہیں، وہ نہیں دیکھنے والا نہیں سمجھ سکتا تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عورت نے کہا کہ جو عمر ہے اس نے بچوں کو پریشان کیا ہوا ہے، یہ عمر اس وقت تک بچے کا وظیفہ بیت المال سے طے نہیں کرتا جب تک بچہ دودھ نہ چھوڑ دے، بچے کا دودھ چھوڑنے کے بعد پھر اس کا بیت المال سے وظیفہ طے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ عنہ اس پر اتنا روئے کہ فجر کی نماز حضرت پر پڑھا نہیں سکے، ادھر رونا غالب آ گیا تھا، اور یہ فرمایا کہ عمر تو نے پبلک کے کتنے بچے قتل کر دیے ہوں گے اب تک؟ پبلک کتنے بچے قتل کر دیے ہوں گے؟ کیونکہ بچے اس لیے رو رہا تھا کہ ماں دودھ چھڑانا چاہتی تھی۔ ماں نے یہ کہا عمر، حضرت عمر سے ہوتی پریشانی کون ہے؟ کہہ رہے تو نے بھی ہمیں پریشان کر دیا، رات ہو گئی، تجھے بار بار آتا رہتا ہے، میں یہ بچے اس لیے رو رہا ہے کہ میں اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں۔
میں کیوں چھڑا رہی دودھ کیوں نہیں پلاتی کہ ہاں یہ عمر ہے اس نے ایسا قانون بنا رکھا ہے یہ تو دودھ نہیں چھڑایا جائے گا وظیفہ نہیں دے ہوگا اور یہ دودھ ابھی دودھ چھوڑنے کا وقت ہوا نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً سارے ملکوں کے لیے خبر کر دی سارے ملکوں کے لیے خبر کر دی کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا جائے بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے دودھ چھڑانے کا انتظار دودھ چھوڑنے کا انتظار نہ کیا جائے. میں نے عرض کیا کہ جو ہر مخلوق کو آرام پہنچانا چاہیں اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں عہدے دے دیتے ہیں ان کے ہاتھ میں اللہ عہدے دے دیتے ہیں. سنو تو صحیح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سارے عالم تمام عالم اور عالم کی ہر مخلوق کے لیے رحمت ہیں عالم کی ہر مخلوق کے لیے رحمت. انسان تو انسان اگر جنگل کے جانوروں کو بھی کوئی تکلیف ہوتی آپ کے پاس آتے آپ کے پاس آتے جنگل کے جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی آپ کے پاس آتے. ایک مرتبہ ایک اونٹ دیوانہ ہو گیا اونٹ دیوانہ ہو گیا. اونٹ دیوانہ ہو جائے اس سے زیادہ خطرے کی کوئی چیز نہیں انسان کی کھوپڑی چبا لیتا ہے. لوگوں نے آ کے عرض کیا آپ سے کہ رسول اللہ آپ ذرا خیال رکھیے گا اس طرف ایک اونٹ ہے دیوانہ ہو گیا ہے اس طرف کوئی نہ جائے. آپ باہر نکلے فرمایا کہاں ہے وہ اونٹ کہ جی وہ اس طرف یہاں کھجور کے درختوں میں ہے اس طرف آپ اس طرف چل دیے تنہا. صحابہ چیخے عرض کیا رسول اللہ ادھر نہ جائیے ادھر ہی وہ اونٹ ہے لیکن آپ چلے اس طرف. اس نے دور سے آپ کو دیکھا تو دوڑتا ہوا چیختا ہوا آپ کی طرف بڑھا. صحابہ گھبرا گئے. فرمایا نہیں گھبراؤ مت یہ اپنی کچھ شکایت ہم سے کرنا چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے. اونٹ آیا اس نے آپ کے کان میں ساری بات کھڑے ہو کر آپ سے کی. میرا مالک مجھے اتنا چلاتا ہے کم کھلاتا ہے بہت زیادہ رکھتا ہے مجھے اتنا استعمال کرتا ہے آرام مجھے ملتا نہیں. ساری شکایت اونٹ نے آپ سے کی. فرمایا کس کا اونٹ ہے یہ جی وہ فلاں آدمی کا بلاؤ اس کو. اسے بلایا فرمایا دیکھو اونٹ یہ کہہ رہا ہے اونٹ تمہاری یہ شکایت کر رہا ہے اونٹ تمہاری یہ شکایتیں کر رہا ہے. کہاں جی ساری بات صحیح کہہ رہا ہے. دیکھو تو صحیح اگر واقعی کوئی امت کے لیے رحمت اور شفقت اور خدمت کا ارادہ کرے تو اللہ تعالی جانوروں کو بھی اس بادشاہ کے پاس جس نے اپنے دروازے سے باہر کے گیٹ سے لے کر اپنے گھر کے اندر اپنی سونے کی جگہ تک رسی باندھی ہوئی تھی اس میں گھنٹی لٹکائی ہوئی تھی. ایسا نہ ہو کہ کوئی فقیر آ جائے کوئی محتاج اچانک کوئی بات پیش آ جائے اور بادشاہ تک نہ پہنچ سکے. لہٰذا مین گیٹ پر کسی دربان سے ملنے کی ضرورت نہیں بلکہ رسی ہلا دی جائے جس سے بادشاہ کے اندر کے کمرے میں خاص محل میں گھنٹی بجے گی اور فوراً اس کی حاجت کو پورا کیا جائے گا. اور اللہ کی شان رات کو آدھی رات کو گھنٹی بج گئی. بادشاہ نے کہا دیکھو بھائی کیا ضرورت ہے کہ جی اس وقت کون آئے گا اور یہ تو آپ کے آرام کا وقت ہے آرام کریں چھوڑیے. نہیں دیکھو کون ہے ضرورت پوری کرو. وہاں پہنچے پتہ چلا انسان کوئی نہیں ہے وہ تو بھینسا گزر رہا تھا وہاں سے. اس نے جو سر اٹھایا اوپر تو اس کے سینگ میں رسی الجھ گئی. اس کے سینگ میں رسی الجھ گئی. بھینس کے سینگ میں بھینس کے سینگ میں رسی الجھ گئی بھینسے کے اور کچھ نہیں ہے. یا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. جو اللہ اس رسی کو
ایک محتاج انسان سے کھنچواتا ہے، اسی اللہ نے اس رسی کو ایک بھینسے کے سینگ میں الجھا کر میرے پاس ضرورت کے لیے بھیجا ہے۔ اگر میں نے اس کی ضرورت غور نہ کیا بھینسے کی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے عہدے کے بارے میں سوال کریں گے۔ ہم نہیں مانتے اس بات کو، ہم نہیں مانتے اس بات کو کہ بھینسا گزر رہا تھا، رسی الجھ گئی اس کے سینگ میں، اس سے کھنچ گئی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھو کیا صورتحال ہے بھینسے کی، معلوم ہوا کہ اس پر اتنا بوجھ تھا، اس پر اتنا بوجھ تھا، سارے ملکوں کے لیے، سارے ملک کے لیے قانون بن گیا کہ اس سے زیادہ وزن کسی جانور کے اوپر رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ تو عجیب قصہ ہوا، جنگل کے بھیڑیے جمع ہوئے، سب جنگل کے بھیڑیے سب جمع ہوئے، سب نے کہا بھائی کھانے کا انتظام کیا ہونا چاہیے؟ بکریوں کے ریوڑ آتے ہیں، بکریوں کے ریوڑ آتے ہیں، اس پہ حملہ کر کے ان سے اپنا ضرورت پوری کی جا رہی۔ چنانچہ روایت میں ہے، عجیب قصہ ہے، روایت میں ہے کہ بھیڑیوں کا سردار اس نے کہا کہ اس طرح نہیں، بلکہ تم ایک جماعت بن کر سارے جنگل کے بھیڑیوں کی طرف سے جماعت بن کر جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور جا کر اپنی ضرورت کا وہاں ذکر کرو، اپنی ضرورت کا تذکرہ کرو جا کے، لیکن آپ ساری امت کے لیے رحمت ہیں تو ہماری کیوں رحمت ہوں گے، جاؤ۔ چنانچہ بھیڑیوں کی ایک جماعت جنگل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، آ کے عرض کیا کہ جی ہمارے کھانے کا مسئلہ ہے۔ آپ نے صحابہ کو جمع کیا، ایک طرف صحابہ بیٹھے چرواہے، ان کے پاس بکریوں کے گلے اور ریوڑ ہوتے تھے، ایک طرف بھیڑیے۔ اب میں صحابہ سے، دیکھو یہ بھیڑیوں کا وفد آیا ہے جنگل سے، بھیڑیوں کا وفد آیا ہے جنگل سے، یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں سال میں ہر ریوڑ سے اتنی بکریاں سال میں ہمیں دے دیں آپ، تو ہم پورے جنگل کے بھیڑیے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ کوئی بھیڑیا کسی بکری کو کچھ نہیں کہے گا، کوئی بھیڑیا کسی بکری کو کچھ نہیں کہے گا، امن سے رہیں گے سارے ریوڑ، چرواہا ساتھ ہو یا نہ ہو، کوئی بھیڑیا کسی بکری پر حملہ نہیں کرے گا، لیکن ہمارے لیے آپ ہر ریوڑ میں سے اتنی بکریاں سال میں ایک مرتبہ ہمارے لیے الگ کر دیجیے۔ آپ نے صحابہ کے سامنے بات رکھی کہ یہ کہہ رہے ہیں بھیڑیے، یہ کہہ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم کیسے اپنی بکریاں بھیڑیوں کو دے دیں، حفاظت کریں گے اپنی بکریوں کی ہم، میں دیکھ لو تمہاری ساری بکریاں محفوظ ہو جائیں گی، ہر ریوڑ سے شاید چند ایک بکری دو بکری سال میں ان کو دے دیں۔ نہیں جی ہم اپنی بکریاں کیسے ان کے حوالے کر دیں، ہم تو بکری حفاظت کریں گے۔ صحابہ نہیں مانے، تو آپ نے بھیڑیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا پھر تو بھیڑیوں تمہیں اجازت ہے خود پھاڑ کے کھا لیا کرو۔ یہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے تو تم حملہ کر لیا کرو، پھاڑ لیا کرو۔ میں ساری بات اس پر عرض کی تھی کہ اگر تقویٰ ہو واقعی دل میں تو پھر یہ عہدے خدمت ہیں، اور اگر دل میں تقویٰ نہ ہو تو پھر یہ عہدے خیانت ہیں۔ آدمی عہدے کے لیے لڑتا ہے، عہدے کے لیے لڑتا ہے،
اور صحابہ کرام تقوی کی وجہ سے عہدے سے ڈرتے تھے. ایک صحابی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عہدہ دیا. فرمایا کہ جاؤ فلاں ملک میں تمہیں بھیجنا چاہتا ہوں, وہاں گورنر بن کے جانا ہے. صحابی نے کہا نہیں جی, گورنر بن کے جانے کے لیے تو میں تیار نہیں ہوں. ہاں آپ مجھے قرآن و سنت کی تعلیم دینے کے لیے جس ملک میں بھیج دیں, میں ہمیشہ کے لیے جانے کو تیار ہوں. لیکن گورنر بن کر نہیں, آپ مجھے اس ملک میں تعلیم, قرآن سنت کی تعلیم دینے کے لیے بھیج دیں, میں جانے کو تیار ہوں. لیکن گورنر بننے کے لیے نہیں, اس کام کے لیے نہیں جاؤں گا. ہاں آپ مجھے دین کی تعلیم کے لیے بھیج دیں تو میں جانے کو تیار ہوں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک کوئی بڑے سیاسی لیڈر حضرت کے پاس آئے اور یہ کہا کہ یہ تو سب ٹھیک ہے بھائی, کلمہ پڑھو, نماز پڑھو, دین پر چلو, لیکن یہ سارے عہدے غیروں کے ہاتھ میں ہیں, مسلمانوں کو اختیارات نہیں ملتے. اللہ تعالیٰ کیوں نہیں مسلمانوں کے ہاتھ میں اختیار دے دیتے تاکہ پورے ملک میں مسلمانوں کے لیے اسلامی نظام قائم ہو. اور یہ الجھن بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ اگر مسلمانوں کو عہدے مل جائیں تو پھر ملک کا نظام باعتبار اسلام کے چلے, مسلمانوں کے حق میں چلے. عجیب بات حضرت فرمائی. مولانا صاحب نے فرمایا, حضرت نے فرمایا کہ جتنے دین پر چلنے میں مسلمان کو پورا اختیار حاصل ہے اور اس میں مسلمان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, مسلمان کے لیے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, پھر مسلمان اس دین کو پورا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں اختیارات کیسے دے دیں؟ جتنے پر اس کو اختیار ہے یہ اس کو ہی نہیں پورا کرتا, اس کو ہی. عجیب بات ہے, سر سے لے کر پیر تک اعضاء کے استعمال پر انسان کو اختیار ہے. سر سے لے کر پیر تک اپنے اعضاء پر ہر ایک کو اختیار ہے. سر سے لے کر پیر تک اپنے اعضاء کے استعمال کا ہر ایک کو اختیار ہے. باہر کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کے اعضاء کو استعمال سے روک دے. جب یہ اپنے بدن کے اعضاء کو حکم پر نہیں لایا جس پر اس کا اختیار ہے پورا, تو پھر جو اختیارات باہر کے ہیں, عہدوں کے, منصبوں کے, وزارتوں کے, وہ اللہ تعالیٰ سے کیوں دے دے؟ اس کی آسان مثال یہ ہے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو چھوٹی دکان کر کے دی, چھوٹی سی دکان کر کے دی, یہی چلاؤ. یہ بچہ اس دکان پر نہ بیٹھا, جو مال باپ نے لگایا تھا اس دکان پر وہ بھی ضائع ہو گیا, وہ بھی ضائع ہو گیا. تم خود ہی بتلاؤ کہ باپ اس بیٹے کو اپنا بڑا کارخانہ دے دے گا کہ جب تو چھوٹی دکان پر نہیں بیٹھا تو بڑا کارخانہ تجھے کیسے مل جائے؟ آسان مثال ہے. اس زمانے میں مسلمانوں کو اس کی الجھن ہے کہ ہمیں عہدے کیوں نہیں ملتے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آدمی کی نیت ملک و مال کے بارے میں بگڑ جاتی ہے اور خدمت کرنے کے بجائے خدمت دینے کا جذبہ ہوتا ہے, تو پھر اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے عہدے چھین لیتے ہیں. سنو غور سے بات. ایک حدیث میں فرمایا, سلمان فارسی اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہما, ان دونوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں بھائی بنایا تھا.
دینی بھائی، ایک ابو دردہ اور ان دونوں کا آپس میں دوست دو ہے، دونوں کا آپس میں بھائی بنایا تھا. تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ سلمان فارسی نے اپنے لیے کوئی خادم رکھ لیا ہے، ملازم خدمت کے لیے. مجھے سننا بات، وہ حدیث ان سے منقول ہے جو میں عرض کروں گا، کیونکہ آپس میں آپ نے ان دونوں کو بھائی بنایا تھا تو ایک دوسرے کی بہت خبر رکھتے تھے، ایک دوسرے کی بہت خبر رکھتے تھے. تو نے لکھا انہیں خط، حدثت، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ نے خادم رکھ لیا ہے اپنے گھر کی ضرورت کے لیے. حالانکہ میرے پاس خادم رہنے کا پورا انتظام تھا، مال بھی تھا، ضرورت بھی تھی. تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے خادم رکھنے کی اجازت چاہی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا تعلق بندے سے اور بندے کا تعلق اللہ سے اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ دوسرے سے خدمت نہیں لیتا. یہ حدیث بیان کی ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے سلمان فارسی کہ دیکھو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کا تعلق بندے سے، بندے کا تعلق اللہ سے اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ دوسرے سے خدمت نہیں لیتا. تو جب اللہ سے تعلق نہ رہے گا مخلوق سے خدمت لینے کی وجہ سے، جب ان عہدوں کو آدمی استعمال کرے گا اپنی دنیا بنانے کے لیے، تو جب اللہ سے تعلق نہیں رہے گا تو اللہ اسے کام بھی نہیں لیں گے، ساری بات اس پر عرض کر رہا تھا کہ اگر تقوی نہ ہو تو آدمی دنیا کے کسی بھی شعبے میں چل نہیں سکتا. عجیب بات ہے کہ جب مخلوق کے نفع کے لیے انسانوں کے نفع کے لیے مکھی شہد بنانا چاہے، تو اللہ تعالی اس مکھی کے اس ارادے پر اس کو الہام کرتے ہیں کہ تجھے کہاں سے رس چوسنا ہے اور کہاں تجھے چھتا لگانا ہے. سوچنے کی بات ہے کہ اگر عام انسانوں کو نفع پہنچانے کے لیے ایک مکھی بھی ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس مکھی کو بھی وحی کرتے ہیں، الہام کرتے ہیں کہاں سے رس چوسنا ہے، کن کن پھولوں سے تجھے رس لینا ہے. تو پھر اگر انسانوں کی نفع رسانی کی ارادہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کون سے راستے پر نہیں کھولیں گے. پہلے زمانے میں طب اور ڈاکٹری یہ خدمت کہلاتی تھی. جتنے بھی اطباء ہوتے تھے، میری بات دھیان سے سننا، جتنے اطباء اور حکیم ہوتے تھے یہ اپنا کاروبار کرتے تھے اور خدمت اور جو ہے علاج مفت کرتے تھے. یہ پہلے زمانے میں یہ عیب تھا کہ ایک آدمی بیچارہ بیمار ہے اور آپ اس سے پیسے لیں اس کے علاج کے لیے پیسے. سنو عجیب بات، علاج کے لیے پیسے لیں حالانکہ وہ خود پریشان ہے.
کتنے بیمار ایسے ہیں جو پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے علاج نہیں کرا سکتے، اور کوئی ڈاکٹر دیکھنے کو بھی تیار نہیں پیسے لیے بغیر، علاج کا خرچہ تو بعد کا ہے۔ مریض کو وقت دینے کے پیسے، مریض کو وقت دینے کے لیے پیسے لو۔ پہلے زمانے میں بیمار سے پیسہ لینا علاج کے لیے عیب تھا، تو جب خدمت کے لیے علاج ہوتا تھا تو اللہ رب العزت مختلف قسم کی دوائیں، مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں، مختلف قسم کی چیزیں انسانوں پر کھول دیا کرتے تھے ان کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ دیکھو میری مخلوق کو نفع پہنچا رہے ہیں، میری مخلوق کو نفع پہنچا رہے ہیں، ان پر میں اپنے خزانے کھول دوں، ریکنسٹرکشن آف امہ ان پر خزانے کھول دوں۔ اور یہی بات تھی اس زمانے میں، کیونکہ علاج ایک کمائی کا بڑا ذریعہ ہے، اور بڑا ذریعہ اس لیے ہے کہ مریض کو تو خبر نہیں کہ مجھے کیا ہے، ڈاکٹر جو چاہے بدلا دے، ڈاکٹر جو چاہے بدلا دے، کسی کا معلوم کیا ہے، ڈاکٹر جو چاہے بدلا دے۔ تو جب دیکھا اللہ تعالیٰ نے کہ ڈاکٹر مریض کی علاج سے زیادہ اپنی ضرورت کے لیے خدمت کر رہا ہے، اپنی ضرورت کے لیے علاج کر رہا ہے، بجائے مریض کی ضرورت کے لیے اپنی ضرورت کے لیے علاج کر رہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سے نفع کی چیزیں کا علم ان سے چھین لیا، نفع کی چیزوں کا علم ان سے چھین لیا۔ یاد رکھو ہماری بات، تو جب اتنی معمولی مخلوق مکھی شہد کی، اس کے انسانوں کو نفع پہنچانے کے ارادے پر شہد بنانے کی وجہ سے اللہ ان پر ساری جڑی بوٹیاں اور سارے پھول اور پھلوں کا کہاں سے رسینائیں کھول دیتے ہیں، تو پھر انسان اگر نفع کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنے کیا کیا خزانے اور کیا کیا چیزیں کھول دے۔ میں نے عرض کیا کہ مخلوق کو نفع پہنچانا اور اس سے فائدہ نہ اٹھانا یہ تقوی والوں کا کام ہے، کیونکہ متقی وہ ہوتا ہے جو اپنی ہر نیکی کو آخرت کے لیے محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے فرمایا والعاقبۃ للمتقین، کیا مطلب ہے اس کا؟ والعاقبۃ للمتقین، والعاقبۃ للمتقین کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں اپنے عمل کو اللہ کے یہاں قبول کرا لیں گے ان کا انجام اچھا ہوگا، اور جو اپنے عمل کا بدلہ دنیا میں لے لیں گے ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا، ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ جو اپنے عمل کا بدلہ دنیا میں لے لیں گے ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا، ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ والعاقبۃ للمتقین، عاقبۃ للمتقین کہ جو لوگ اپنے عمل کو دنیا میں اپنے عمل کا بدلہ ملنے سے ڈریں گے اور اپنے عمل کو آخرت کے لیے محفوظ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کا انجام آخرت میں بہتر کر دیں گے۔ تو صحابہ کرام ان عہدوں سے خدمت کیا کرتے تھے، عہدوں سے خدمت کیا کرتے تھے۔ سارا واقعہ عرض کر رہا تھا حضرت عمر بن سعد کا، ساری بات اس پر چلی تھی کہ عمر بن سعد کو حمص کا گورنر بنا کر بھیجا حضرت عمر نے۔ یہ وہاں گئے، 1 سال خدمت کی۔ کیا خدمت؟ کہ مالداروں سے مال لیتے تھے زکوٰۃ کا اور فقراء کو دیا کرتے تھے، مالداروں سے زکوٰۃ کا مال لیتے اور فقراء کو دیتے۔ یہ عمر بن سعد کا کام تھا۔ کوئی پیسہ انہوں نے جمع کر کے نہ خود رکھا نہ مدینے بھیجا، نہ خود رکھا اپنے پاس نہ مدینے بھیجا۔ 1 سال تک رہے حمص میں، مالداروں سے مال لیا اور
فقراء کو دے دیا، نہ میرا کوئی حصہ ہے اس میں نہ آپ کا کوئی حصہ۔ حضرت عمر کو خیال ہوا کہ 1 سال ہو گیا اسے عمر بن سعد کو حمص کا گورنر بنے ہوئے کوئی خبر نہیں آئی۔ حضرت عمر نے خط لکھا اور یہ لکھا خط میں کہ تم نے جتنا مال جمع کیا ہوا ہے 1 سال کی گورنری میں، یہ سارا مال لے کر فوراً مدینہ آ جاؤ، اور اتنا جلدی چلو کہ میرا خط پڑھنے کے بعد ہاتھ سے رکھنا مت، اس سے پہلے